بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو میں موزوں پر مسح کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کی جگہ پر پہنچے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ میں علیحدہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے مجھے قریب بلایا۔ میں قریب ہو گیا، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کے بارے میں بہت سختی کے ساتھ احتیاط فرماتے تھے اور ایک بوتل میں پیشاب کرتے اور فرماتے تھے، بنی اسرائیل میں سے اگر کسی کی جلد کو پیشاب لگ جاتا تو وہ اس کھال کو حکماً کینچیوں سے کاٹتا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہارے ساتھی اس معاملے میں اس قدر سختی نہ کرتے، کیونکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیدل چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کے کوڑے کی جگہ پر آئے جو ایک دیوار کے پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے جیسا کہ تمہارا کوئی کھڑا ہوتا اور پیشاب کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو گیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب سے فارغ ہوئے۔ صحیح مسلم۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا تیرے پاس پانی ہے؟ تو میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، یہاں تک کہ رات کی سیاہی میں چھپ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برتن سے پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے کو دھویا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اپنی کلائیوں کو نہ نکال سکے باوجہ تنگی، تو جبے کے نیچے سے ان کو نکالا اور اپنی کلائیوں کو دھویا اور اپنے سر کا مسح کیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزے اتارنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو چھوڑ دے، میں نے ان دونوں کو پاکی کی حالت میں پہنچا ہے، اور ان دونوں پر مسح فرمایا۔ صحیح مسلم۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔